ریوائز کر لیجئے۔ پہلی روایت سنن نسائی کی ہے 1302۔ آپ نے تشہد میں ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے سنا، اس نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تو واحد ہے، یکتا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، تو میرے گناہ معاف فرما، بے شک تو ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے 1302۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سن کر کہا قد غفر لہ، یعنی اس کو بخش دیا گیا۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت 844، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو گویا کہ عقیدے کو درست کرنے والی خوبصورت دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے فرض نماز سے فارغ ہوتے تو کیا فرماتے؟ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1343۔ ترجمہ آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ کیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس میں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت 1352، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملکیت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان ناموں پہ غور کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھیں، پھر اصل میں فائدہ ہوگا، پھر آپ انجوائے کریں گے ان ناموں کو۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہی یہ کہا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا جوابی محمد رسولا وبالاسلام نبی رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اس کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس پیارے سے نام کے ذریعے دعاؤں میں ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ تو جنا اور نہ ہی جنا گیا، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک اور خوبصورت دعا آپ نے سیکھ لی،
ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اس پہ غور و فکر کریں۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آج ہم نے کور کیے جو بالکل ہم مانی تھے، اسی لیے ان کو ساتھ کرنا پڑا، اور تھوڑا سا آپ کے اوپر بوجھل بھی شاید ہوا ہو، کوئی بات نہیں۔ الموعظۃ الحسنہ لیجئے، دل نرم ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ ان ناموں سے تعلق پیدا کیجئے، ہر مشکل، حاجت، مصیبت میں الاحد اور الواحد کو پکاریے، اس اکیلے رب کے سامنے اپنی التجائیں پیش کیجئے۔ ایک اللہ کا ہونا، یعنی ایک اللہ کا ایک ہونے کا یقین رکھنا، اور مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اس بات کا یقین رکھیے۔ اس کے سوا نہ ہاتھ پھیلائیے نہ سر جھکائیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اسی طرح سے اس کی وحدانیت پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ اکیلا اور بے نیاز ہے، اور اسی طرح سے عقیدہ توحید کو زندگی کا مقصد بنا کر شرک سے دور رہنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، چھوٹا عمل ہو کے بڑا ہو صرف اللہ کے لیے، للہیت، للہ فی اللہ باللہ من اللہ۔ ہاں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار سورت کو پڑھ کے کیا جا سکتا ہے، ہر رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ دوسری سورت بھی کوئی پڑھ لیجئے۔ کائنات پہ بکھری توحید کی نشانیوں پہ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں پہ غور کرتے وقت دیکھیے، پھر ہمیں بھی سورۃ اخلاص سے محبت ہونی چاہیے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، جنات کو دور بھگانے کے لیے بھی ہمیں آخری صورتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے مخلص لوگوں پر شیطان کا زور نہیں ہوتا، اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھیں، کیونکہ یہ مسنون عمل ہے، خاص طور پہ فجر، مغرب اور عشاء کے بعد۔ اور حقیقی توحید میں ہی بندے کی آزادی ہے۔ کیسے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شرک کی باریکیوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔